نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی و دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی جانب سے کیے گئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، بالخصوص تیرہ ویلی میں فتنہ الخوارج اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے ساتھ ساتھ دیگر اہم امور کا جائزہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے 2024 کے پہلے 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا احاطہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد 4,021 ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ سال 2024 کے گزشتہ 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے دوران 193 بہادر افسران اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں میں آپ کو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے ایک اہم اور کامیاب آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 20 اگست 2024 سے وادی تیرہ میں فتنہ الخوارج اور نام نہاد کالعدم تنظیم لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ٹھوس شواہد اور درست معلومات پر مبنی تھے، جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا لگا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز نے اب تک 37 خوارج کو جہنم واصل کیا، جبکہ 14 خوارج زخمی ہوئے۔ جہنم واصل ہونے والوں میں انتہائی مطلوب خارجی لیڈر ابو ذر عرف صدام بھی شامل تھا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران ہمارے 4 بہادر جوانوں نے انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 25-26 اگست کی رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد گھنونی دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ یہ کارروائیاں اندرون اور بیرون ملک دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کی ایما پر کی گئی، جس کا مقصد معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشنز کے ذریعے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان آپریشنز کے دوران عوام کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 14 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے، جس کو بیرونی ایما پر مخصوص عناصر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کا جاری عمل خوف و ہراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے۔ جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، جب ترقی نہیں ہوگی، تو اس سے احساس محرومی اور ریاستی دراندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا اور دہشت گردوں کے سرپرست ریاست کو مزید مورد الزام ٹھہرائیں گے۔
اور اس گھنونے کھیل کو جاری رکھ سکیں گے۔ 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا اس ظلم کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور میں اپنی گزشتہ پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر بھی کرتا آ رہا ہوں کہ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام ایک انتہائی جامع، شفاف اور مضبوط عمل ہے جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ یہ خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ جب بھی فوج میں قائم قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ مضبوط خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ 12 اگست 2024 کو ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ پاک فوج کے نظام احتساب پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا۔ اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت و شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ خواتین و حضرات، پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر
کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپر ہی سوالات کیجیے گا۔ تھینک یو۔ سر غزالہ نورین، سنو نیوز سے۔ سر، آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں، شہداء ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، اور یقیناً ہم سب کے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آئی بی اوز ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا فگر ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز بروز، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہیں یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے، یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا۔ یہ نیشنل ایکشن پلان، ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے۔ اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں، جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام ہیں، وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں، اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن۔ تو یہ جو افواج پاکستان کا اور قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے، جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ، اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے، کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر۔ اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا، تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ وہاں پہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے۔ اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے۔
46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے اس کو کلیئر کرا چکی ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی آلویز سے دیٹ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے. اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130 یہ انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں, یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس, کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے, تعلیم کے, روزگار کے, سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے. اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی, پروونشل کی, نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے. اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں تعلیم کے, صحت کے, روزگار کے, انفراسٹرکچر کے, وہاں پہ ان علاقوں میں کے پی کے اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں, فارمیشنز ہیں, وہ کرتی ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ آپ لوگ سب آگاہ ہے اس سے اور عوام سے آگاہ ہے. لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا, تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے, مین انحصار, وہ فوجی آپریشنز پہ رہ گئے. ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں, حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے, دوبارہ جو سا چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلونگ ڈپلائمنٹ ہے, بیکاز بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں, دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلونگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. تو دس از ون ریزن, بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن. دی ادر ریزن از کہ جو کہ ہمیں اعداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست 2021 سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی. اور یہ سہولت کاری جو سی ہے یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو, چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو, چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو, چاہے یہ خودکش بمباروں کی پروویژن کی شکل میں ہو, چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکل میں ہو, یہ بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے. یہ اس برادر, یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان, اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا, اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر اسلام, پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے, اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے. اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے. حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رخنے ڈال سکیں گے وہ, تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. تیسری جو ایک وجہ ہے, یہ جو بڑھتی دہشت گردی کی آپ نے بات کی, وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں
کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے, قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے. اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں وچ آر اسینشیل ٹو ڈیفیٹ ٹیررزم ان ٹوٹیلٹی, ان پہ عمل کیا جائے, جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے. اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے, ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے, جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے. اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو. تو اس میں لیڈ جون سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے. ہم ان کی ہمیشہ کی طرح بھرپور آنت اور معاونت کرتے رہیں گے. تو ان نٹشل جو آپ نے بات کی, اور بالکل آپ کا جنون سوال ہے کہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے, بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے. کراس بارڈر فیسیلیٹیشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے اور ایکشنز لیے جا رہے ہیں. اینڈ تھرڈلی یہ نان کائنیٹک ایکشنز جو ہیں which are part of national action plan, revised national action plan, عزم استحکام, in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign, یہ جو انسداد دہشت گردی کی ہے, this must be done. So that is what is the reason. تھینک یو سر. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنے بریف میں بھی بتایا اور ابھی اس سوال کے جواب میں بھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان ایک مربوط آپریشن جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے اور معاشی اشاریے نہ صرف منفی میں جا رہے ہیں بلکہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ اس کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا یا روزمرہ کے جو اس کے امور ہیں اس کو چلانا بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو افواج پاکستان باقی چیزوں میں حکومت پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے, تو کیا اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ ادراک ہے کہ یہ بھی ملکی سلامتی کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ ہے کہ معاشی صورتحال اگر مزید خراب ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کہیں گے آپ معیشت پہ فوج بات کرتی ہے. تو I'll have to tread here in the domain جہاں پہ آپ نے سوال کیا, جہاں فوج کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, I'll try to answer what is in your mind کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کی, کہ آپ کو, آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو پرابلم نہیں ہے, معیشت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. دیکھیں, یہ پاکستان جو فوج ہے, اس کے جو جوان ہیں, یہ خود اس پاکستان کے متوسط اور نچلے طبقوں سے آتے ہیں. عمومی طور پہ جو ایلیٹ اشرافیہ یا امیر طبقوں سے تو یہ فوج کے جوان اور افسر نہیں آتے. تو ہمیں بخوبی احساس ہے, ہمیں ادراک ہے, بالکل احساس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم جس طرح پاکستان کے عوام ہیں, ہم بھی اس پہ اسی طرح نبرد آزما ہوتے ہیں جس طرح باقی آپ لوگ نبرد آزما اور پاکستان کے عوام نبرد آزما ہوتے ہیں. بٹ آئی ول ناٹ ٹاک ہیئر آن دی انڈیویجول لیول. لیٹ می ٹرائی ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو کہ اداراتی طور پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کا آپ کو احساس ہے اور یا نہیں ہے. دیکھیں, 2022-23 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا پاکستان کا وہ جی ڈی پی کا 1.9% تھا. یہ جو رواں سال ہے, اگلا سال 23-24, اس میں ہر سال ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے نا, اس میں لیکن جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ گھٹ کے 1.7% ہے. تو وی آر سیلف, دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان ہیو ریڈیوسڈ دیئر ایکسپینڈیچرس. پھر میں پہلے بھی یہیں سے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے گوشگزار کر چکا ہوں کہ اگر ہم خالی اس وقت فوج کی بات کرتے ہیں, پاکستان فوج کی بات کرتے ہیں, تو پچھلے مالی سال کے اندر 100 ارب روپیہ تو اس فوج نے ہارڈ کرنسی جو سی ہوتی ہے وہ جمع کرائے ٹیکسز میں اور ڈیوٹیز کی مد میں. اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں, ذیلی ادارے ہیں,
260 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے. اس کے اندر آپ کی فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب روپے, ڈی ایچ ایس نے 23 ارب روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز, این ایل سی نے تقریباً 3.5 ارب روپے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 3 ارب روپے, اور باقی سب نے, تو وہ ملا کے 260 ارب. اور کلی طور پہ تو فوج اور اس کے جو ادارے ہیں, ذیلی ادارے, رفائی ادارے, 360 ارب روپے کی خطیر رقم تو صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کریں. اینڈ ادر دین دیٹ آپ سب کو سامنے ہے کہ جو فوج ہے اس کی یہ پریکٹس بھی ہے, کلچر بھی ہے کہ یونٹ لیول سے لے کے آرمی لیول تک جتنا ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہے وہ فوج کرتی ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں, سندھ میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, خیبر پختونخوا میں ہوں, کہیں بھی ہوں, ہاسپٹلز میں, تعلیم میں, صحت میں, روزگار کے مواقع, ایگریکلچر میں, دیر آر ملٹیپل پروجیکٹس ان پہ کام چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ بھی کیا جاتا ہے. اور نیشنل لیول میں تو آپ کے حال میں آپ کے سامنے ہے کہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس کے اندر جو فوج اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے حکومت کی اعانت مدد کرنے کا, دیٹ از آلسو ڈائریکٹڈ ٹورڈز امپروونگ دی اکنامک کنڈیشن اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دی پیپل آف پاکستان. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں, ہر بار آپریشنز کی بات کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں, چاہے ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ترقی کے دشمن ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں دائمی امن قائم ہو. بیکاز وداؤٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی دیر کین ناٹ بی اینی اکنامک پراسپیرٹی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو ہماری یہ جو ہر روز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, جو شہادتیں ہیں, قربانیاں ہیں, they are directed towards the stability and prosperity. And more than that, اگر اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں, میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ پاک فوج ایک بڑا اہم رول, ایک معاونت کا رول جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف بھی ادا کر رہی ہے. وہ جو میں نے بات کی ٹیرر کرائم نیکسس کی, جو استحصالی مافیا ہے, کیونکہ مضبوط انتظامی ڈھانچوں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. So we are fully committed in that and we put our best efforts گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر, جو اللیگل اسپیکٹرم کو توڑنے کے لیے. اور اس پہ نہ صرف ہم ایکشنز کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہم بارہ اس بات پہ بڑے مؤثر طریقے سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہوگا, اس استحصالی کرمنل مافیاز کو پاکستان سے ختم کرنا ہوگا. تو if اگر ٹوٹیلٹی میں بات کریں تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ادراک ہے, ہمیں نہ صرف ادراک ہے, میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام ایکشنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کا ایک کلیدی رول پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اگر آپ چاہے وہ فتنہ الخوارج کی خلاف جنگ ہے, چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرکوبی ہے, چاہے وہ ایس آئی ایف سی میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹے بڑے سوشو اکنامک پروجیکٹس کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ اللیگل اسپیکٹرم کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں, تو دس از آل ڈائریکٹڈ ٹورڈز دیٹ. سر میرا نام جاوید سمرو ہے, ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. سر میرا کوشچن, جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے, میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے, پھر جنرل باجوہ کا بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے. تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے, ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر, اس عہدے تک لانے پر, ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں یہ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے, سخت ہے, کڑا ہے.
بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے. یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے, وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی رینک پر ہو, اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے, یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, یہ جو کارروائی ہو رہی ہے, دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ, کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے, ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر قانون کی اور آئینی حدود و قدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے, جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے, یہ ایک سب جوڈس میٹر بھی ہے. اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سب جوڈس میٹر کے. تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی, آگے بھی جو آئیں گی, وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے. اس وقت بڑی زیادہ کنسرن ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے معاملے کو لے کے. آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا, 25 اور 26 کی جو ویل کوآرڈینیٹڈ ٹیرر اٹیکس تھے ان کا ذکر کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک آن گوئنگ آپریشنز موجود ہیں, فورسز موجود ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آن گوئنگ آپریشنز کے باوجود آپ کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے, تو یہ آپ کی جو فورسز جو کہ وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں پہلے سے موجود ہیں, اور جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, تو کیا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کہ یہ کیا آپ کا نیٹ ورک جو ہے, آپ کی فورسز جو ہیں, کیا ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں, بلوچستان کے اوپر اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو میں اس کو ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. بلوچستان جو ہے نا, یہ پاکستان کی جان ہے, یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے, جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا, اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی, ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے. اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے, آلموسٹ 45%, تھوڑا سا میرا خیال ہے کم ہے 45. اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے. تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے, اس میں خالی بلوچ نہیں ہے, اس میں پختون بھی ہیں, اس میں براہوی بھی ہیں, اس میں ہزارہ جات بھی ہیں, اس میں سیٹلرز بھی ہیں, اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, وہ پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا, ہر جگہ ہیں. نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اینڈ مور دین دیٹ, اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ, تہذیب, تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش, غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں, اسرار خان کاکڑ, قلعہ عبداللہ کا,
ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے, وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے, اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی, بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں, اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں, شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں, وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ, اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی, پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں, یہ جو موسیٰ محب اللہ موسیٰ جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا, یہ ہے بلوچستان کی حقیقت, یہ ہے اس کا اصل پوٹینشیل, یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے, شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز, سولجرز جو فوج میں ہیں, جو آپ کے ایف سی میں ہیں, جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو, کوئی جگہ ہو, کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے, ذاکر بلوچ شہید, ان شہیدوں کے نام لیں, یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید, پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید, لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید, ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی, اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. اب اس بلوچستان کے اندر جو سا ہے وہ بیانیے بنایا جاتا, بیانیہ بنائے جاتے ہیں. مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا, وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا, وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری. بالکل بناتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز, ان کی حقیقت دیکھیں. کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو, یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں, ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا, جھول نظر آئیں گے. احساس محرومی کا بیانیہ. اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے, اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دیے, تو 70% وفاق نے دیے. یہ ہے حقیقت. ایکسپلائٹیشن اور ریسورسز کی بات کرتے ہیں, یہ بیانیہ بناتے ہیں نا, یہ جو سرپرستی کرتے ہیں ان مٹھی بھر دہشت گردوں کی. یہ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے صرف منافع لیتی ہے رائلٹی سے, اور جو بلوچستان میں معدنیات کے پروجیکٹ ہیں ان میں 80% جو لوگ ہیں وہ تو بلوچستان کے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں. بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر کے قریب سڑکیں تھیں, آج 25,000 کلومیٹر سڑک ہے, 8 قومی شاہراہیں ہیں. تعلیم کی بات کریں, اس وقت تقریباً 73,000 بلوچستان کا بچہ فلی فنڈڈ, پارشلی فنڈڈ اسکالرشپس پہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بلوچستان میں جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مینی ادر پروونسز. وہاں پہ 13 فل فلیج کیڈٹ کالجز ہیں, ملٹیپل ریزیڈینشل کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. انفراسٹرکچر بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو بلوچستان میں سی پیک ہے, گوادر ایئرپورٹ ہے, آغاز حقوق بلوچستان کے پروجیکٹس, خوشحال بلوچستان کے پروجیکٹس, 100 جو ڈیمز کے پروجیکٹس, سولرائز ٹیوب ویلز, کچھی کینال, ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹس پنجگور میں, اینڈ دیر آر ملٹیپل پروجیکٹس جو وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, ریاستی ادارے بلوچستان میں کرتے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.
تو یہ ہے حقیقت اس احساس محرومی کی، بیانیے کی. پاکستان، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان کے اپنے لارجر اکنامک ایشوز ہیں، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں اس میں بلوچستان کو خصوصی فوقیت حاصل ہے اور رہے گی. وہاں پہ ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ معاشی اور معاشرتی ترقی کا بہت سکوپ ہے، لیکن وہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بڑا رقبہ ہے، کم آبادی ہے، تو وسائل زیادہ چاہیے، لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ملتا کہ اس کو ایک نیگیٹولی ایکسپلائٹ کرے، لوگوں کی ذہن سازی اس پہ کرے. اب آپ دیکھیں یہ جو بیانیہ بنتا ہے کہ جی ہماری حقیقی نمائندگی نہیں ہے، تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کون سا سیاسی نظام ہے؟ وہی سیاسی نظام ہے جو باقی صوبوں میں ہے، جو پاکستان میں. تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ قومی لیول کی ہوں یا نچلے صوبے کے لیول پہ بھی ہوں، وہ بلوچستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. مختلف اودار میں ان تمام سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی وقت میں بلوچستان کی حکومت کا اور نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی، فیڈرل کی گورنمنٹ لیول کی گورنمنٹ کا پارٹ رہی ہیں. ان 17 کے قریب جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ 17 جو سے ہیں وہ بلوچ ہیں. اور احساس یعنی کہ نمائندگی نہ ہونے کا، محرومی ہونے کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. فیڈرل لیول پہ آئیں آپ تو بلوچستان سے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. عدلیہ میں، فوج میں، بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے، اور ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں، ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے، ایک سوچ ہے. اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے، اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا، آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا، اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں، دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے، انجینئرز کو. وہ ابھی آپ کے سامنے 25-26 اگست کو جو ہوا، جو آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا وہ اس لیے اڑایا تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ہارڈ شپ ہو لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارڈ شپ ہو، لوگوں کو تکلیف ہو. بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا، اس کی اکانومی متاثر ہوگی، تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو مزید دوام ملے. جو بچے، جو لوگ، جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں میں کے کام کرتے ہیں، ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو، احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے. یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی، ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب یہ آتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور جو ہم کر رہے ہیں، جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں، اس پہ گئے تھے، تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی، کس طرح جہنم واصل ہوتے ہیں، اور کیسے ہم جا کے بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟
یہ کون سی انسانیت ہے, یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں, یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ. یہ ان کی مایوسی ہے, یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو, کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو, کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں ہے. ان کی یہ جو ظلم ہے, اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے, دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی, ان کے قصبوں کی, ان کے صوبے کی, ان کے ملک کی ترقی کا, ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صدیق ساجد جی, ایک نیوز سے. ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی, تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے, جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. شکریہ جی. جنرل صاحب, سردار حمید, نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں, اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے, لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے, اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں, کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ, منسوخ, تاریخ, یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. سر, جاوید بلوچ, نیوز سے. سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے, اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے, کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے, اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں, جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے, کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے, یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس ود اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے, اس کو وکیل کرنے کے, گواہ پیش کرنے کے, جرا کرنے کے, ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے,
ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی جو مناسب ہوں گی وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. تھینک یو ویری مچ. ڈی جی آئی ایس پی ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ماہ کے دوران 421 آپریشنز کیے گئے ہیں اور ایک ماہ کے دوران 90 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ 8 ماہ میں 193 افسران اور جوان شہید ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فتنہ خوارج و دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. وادی تیرہ میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے ہیں اور وادی تیرہ میں فورسز نے 137 خوارج کو ہلاک اور 14 کو زخمی کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے نمائندگان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کے مخالف نہیں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی طرفدار ہے. پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے اور خود احتسابی کا عمل الزامات کے بجائے ثبوتوں پر کام کرتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ کے اندر یہ بھی بتایا کہ فیض حمید کے خلاف باضابطہ درخواست موصول ہوئی، فیض حمید کے خلاف ٹھوس شواہد پر مبنی انکوائری مکمل ہوئی اور فیض حمید نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے نمائندگان کے جوابات دیتے ہوئے یہ بھی کہا، سوالات کے جوابات دیتے ہوئے، کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے. منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے معاملہ پاک فوج کے پاس آیا. پاکستان آرمی قوم کی فوج ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. اہم دہشت گرد ابو ذر عرف صدام بھی جہنم واصل ہونے والوں میں شامل ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ کے اندر یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا. داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے. ایک ماہ کے دوران 4029 آپریشنز کیے گئے ہیں، 90 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور پریس کانفرنس کا مقصد نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات ہیں. پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والی خیالی دنیا میں رہتے ہیں. فوج دہشت گردوں سے لڑتی ہے اور قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور پاکستان نے مشکل وقت میں ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے. افغانستان کو چاہیے وہ پاکستان پر خوارجین کو فوقیت نہ دے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ماہ کے دوران 421 آپریشنز کیے جا چکے ہیں اب تک اور ایک ماہ کے دوران 90 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے. 8 ماہ میں 193 افسران شہید ہوئے اور فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے نمائندگان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے یہ کہا کہ وادی تیرہ میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے ہیں. وادی تیرہ میں فورسز نے 137 خوارج کو ہلاک اور 114 کو زخمی کیا ہے. پاک فوج خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے. پاک فوج کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہے اور نہ ہی کسی کی طرفداری کرتی ہے. پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے. خود احتسابی کا عمل الزامات کے بجائے ثبوتوں پر کام کرتا ہے. اور انہوں نے فیض حمید سے متعلق یہ کہا کہ فیض حمید کے خلاف باضابطہ درخواست موصول ہوئی. فیض حمید کے خلاف ٹھوس شواہد پر مبنی انکوائری مکمل ہوئی ہے. فیض حمید نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے. منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے معاملہ پاک فوج کے پاس آیا اور انہوں نے اپنی پریس بریفنگ کے اندر یہ بھی بتایا کہ پاکستان آرمی قوم کی فوج ہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا بالکل بھی نہیں ہے. اہم دہشت گرد ابو ذر عرف صدام بھی جہنم واصل ہونے والوں میں شامل ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا. داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے. ایک ماہ کے دوران 4029 آپریشنز کیے گئے، 90 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا اور پریس کانفرنس کا مقصد، ڈی جی ایس پی نے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات ہیں. پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور فوج دہشت گردوں سے لڑتی ہے اور قوم دہشت گردی سے لڑتی ہی رہے گی.
پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور پاکستان نے مشکل وقت میں ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے. افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر خوارجین کو فوقیت ہرگز نہیں دے. ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پریس بریفنگ کی ہے اور پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے جو ہے میڈیا کے نمائندگان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 25 اور 26 اگست کی رات بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے، مگر وہاں بیانیے بنائے جاتے ہیں احساس محرومی جبر کا، لیکن بلوچستان کو 520 ارب وفاق دے رہا ہے اور بلوچستان حکومت 254 ارب روپے رائلٹی لیتی ہے اور معدنیات کے پروجیکٹ میں 80% بلوچستان کے لوگ موجود ہیں. جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس کے بعد آپ کو ان کے بیانیے میں جھول نظر آنے کا جو غلط بیانیے بناتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید یہ بھی کہا کہ پاک فوج نہ کسی جماعت نہ کسی مخالف ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا موجود ہے. اگر فوج نے کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے پر کو پروان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ثبوت کی روشنی میں ذمہ داروں کے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں دائر درخواست وزارت دفاع کے ذریعے موصول ہوئی اور 12 اگست کو فوج نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ ریٹائر آفیسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں جس پر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہمارے احتساب کا عمل شفاف ہے، وہ الزامات پر نہیں ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے. فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اپنے منصب کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو بھی جواب دے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے جبکہ فوج اور اس کے اداروں نے 360 ارب کا ٹیکس بھی جمع کروایا ہے. یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے پریس بریفنگ دی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ماہ کے دوران 421 آپریشنز کیے گئے ہیں اور ایک ماہ کے دوران 90 خوارج کو ہلاک بھی کیا گیا ہے. 8 ماہ میں 193 افسران اور جوان شہید ہوئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. وادی تیرہ میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے ہیں. وادی تیرہ میں فورسز نے 137 خوارج کو ہلاک اور 14 کو زخمی کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے نمائندگان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے. پاک فوج کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہے نہ ہی طرفدار ہے. پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے. خود احتسابی کا عمل الزامات کے بجائے ثبوتوں پر کام کرتا ہے. فیض حمید کے خلاف باضابطہ درخواست موصول ہوئی ہے. فیض حمید کے خلاف ٹھوس شواہد پر مبنی انکوائری مکمل ہوئی ہے. فیض حمید نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کی ہے اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے. منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے معاملہ پاک فوج کے پاس آیا ہے. پاکستان آرمی قوم کی فوج ہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہرگز نہیں ہے. اہم دہشت گرد ابو ذر عرف صدام بھی جہنم واصل ہونے والوں میں شامل ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی گفتگو میں یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے. ایک ماہ کے دوران 4029 آپریشنز کیے گئے ہیں. 90 خوارج کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے اور پریس کانفرنس کا مقصد نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات ہیں.
डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि 8 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 1 माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। जबकि अफगानिस्तान में हुकूमत आई है, फितना खवारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। उनका कहना था कि 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन्हें खिराजे तहसीन पेश करती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी ना हो। DGISPR ने कहा कि 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। उनका कहना था कि हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है, मगर वहाँ बयानिए बनाए जाते हैं एहसास महरूमी जबर का, लेकिन बलूचिस्तान को 520 अरब विफाक दे रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए रॉयल्टी लेती है और मादनियात के प्रोजेक्ट में 90% बलूचिस्तान के लोग हैं। जो हकाइक हमने आपके सामने रखे हैं, इसके बाद आपको उनके बयानिए में झोल नजर आएगा जो गलत बयानिए बनाते हैं। DGISPR ने कहा कि पाक फौज ना किसी जमात की मुखालिफ है, ना इसका कोई सियासी एजेंडा है। अगर फौज में कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है और सबूत की रोशनी में जिम्मेदारों के जवाबदेह होना पड़ता है। उनका कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरख्वास्त वजारत दिफा के जरिए मौसूल हुई। 12 अगस्त को फौज ने आगाह किया कि रिटायर्ड ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए, जिस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। DGISPR ने मजीद कहा कि हमारे एहतसाब का अमल शिफाफ है, वो इल्ज़ामात पर नहीं सबूतों और शवाहिद पर काम करता है। फैज़ हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को तरगीब देती है कि अगर कोई भी ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई अपने मनसब के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको भी जवाबदेह करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज अपने दिफाई अखराजात में कमी की है, जबकि फ़ौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। DGISPR ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 1 माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। जब से अफगानिस्तान में हुकूमत आई है, फितना अल खवारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। उनका कहना था कि 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन्हें खिराजे तहसीन पेश करती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी ना हो। DGISPR ने कहा कि 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। उनका कहना था कि हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है, मगर वहाँ बयानिए बनाने वाले जानते हैं एहसास महरूमी जबर का, लेकिन बलूचिस्तान को 520 अरब विफाक दे रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए रॉयल्टी के देती है और मादनियात के प्रोजेक्ट में 80% बलूचिस्तान के लोग हैं। जो हकाइक हमने आपके सामने रखे हैं, इसके बाद आपको उनके बयानिए में झोल नजर आएगा जो गलत बयानिए बनाते हैं। DGISPR का मजीद कहना था कि पाक फौज ना किसी जमात की मुखालिफ है, ना इसका कोई सियासी एजेंडा है। अगर फौज में कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है और सबूत की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। उनका कहना था कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरख्वास्त वजारत दिफा के जरिए मौसूल हुई। 12 अगस्त को फौज ने आगाह किया कि रिटायर्ड ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए, जिस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। DGISPR ने कहा कि हमारे एहतसाब का अमल शिफाफ है,
وہ الزامات پر نہیں ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے۔ فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اپنے منصب کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جواب دہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کر رہی ہے جبکہ فوج اس کے اداروں کو 360 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ ایک ماہ کے دوران 421 آپریشنز کیے گئے ہیں اور ایک ماہ کے دوران 90 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران یہ بھی بتایا کہ 8 ماہ میں 193 افسران اور جوان شہید ہو چکے ہیں۔ فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور وادی تیرہ میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے ہیں۔ وادی تیرہ میں فورسز نے 137 خوارج کو ہلاک اور 14 کو زخمی کیا۔ پاک فوج خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے۔ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کے مخالف نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی بھی طرفدار ہے۔ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ خود احتسابی کا عمل الزامات کے بجائے ثبوتوں پر کام کرتا ہے۔ فیض حمید کے خلاف باضابطہ درخواست موصول ہوئی اور فیض حمید کے خلاف ٹھوس شواہد پر مبنی انکوائری مکمل ہوئی۔ فیض حمید نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے معاملہ پاک فوج کے پاس آیا اور پاکستان آرمی قوم کی فوج ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ اہم دہشت گرد ابو ذر عرف صدام بھی جہنم واصل ہونے والوں میں شامل ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 8 ماہ میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف 32,173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ جب سے افغانستان میں حکومت آئی ہے فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کی سہولت کاری بڑھ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 ماہ میں 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردوں کی عملداری ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 25 اور 26 اگست کی رات بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے، مگر وہاں بیانیہ بنانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ احساس محرومی جبر کا لیکن بلوچستان کو 520 ارب روپے وفاق دے رہا ہے۔ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے رائلٹی کے لیتی ہے اور معدنیات کے پروجیکٹ میں 80% بلوچستان کے لوگ ہیں۔ جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے بعد آپ کو ان کے بیانیے میں جھول نظر آئے گا جو غلط بیانیے بنا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ اگر کوئی فوج میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ثبوت کی روشنی میں ذمہ داروں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست وزارت دفاع کے ذریعے موصول ہوئی۔ 12 اگست کو فوج نے آگاہ کیا کہ ریٹائرڈ آفیسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات سامنے آئے جس پر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارے احتساب کا عمل شفاف ہے، وہ الزامات پر نہیں ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے۔ فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سب کو وکیل کرنے اور گواہ جرا سمیت تمام حق حاصل ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اپنے منصب کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو بھی جواب دہ کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ فوج اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کر رہی ہے، جبکہ فوج اور اس کے اداروں نے 360 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 8 ماہ میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف 32,173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 80 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ جب سے افغانستان میں حکومت آئی ہے، فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کی سہولت کاری بڑھ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 ماہ میں 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردوں کی عملداری ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 25 اور 26 اگست کی رات بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے، مگر وہاں بیانیہ بنائے جاتے ہیں احساس محرومی جبر کا، لیکن بلوچستان کو 520 ارب روپے وفاق دے رہا ہے۔ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے رائلٹی کے لیتی ہے اور معدنیات کے پروجیکٹ میں 80% بلوچستان کے لوگ ہیں۔ جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد آپ کو ان کے بیانیے میں جھول نظر آئے گا جو غلط بیانیے بناتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج نہ کسی جماعت کی مخالف ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ اگر فوج میں کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ثبوت کی روشنی میں ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست وزارت دفاع کے ذریعے موصول ہوئی۔ 12 اگست کو فوج نے آگاہ کیا کہ ریٹائرڈ آفیسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی متعدد واقعات میں ملوث پائے گئے، جس پر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے احتساب کا عمل شفاف ہے، وہ الزامات پر نہیں، ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے۔ فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے نہیں بلکہ خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا، کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سب کو وکیل کرنے اور گواہ اور جرح سمیت تمام حق حاصل ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے، جبکہ فوج اور اس کے اداروں نے 360 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا۔ بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ جب سے افغانستان میں حکومت آئی ہے، فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کی سہولت کاری بڑھ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 ماہ میں 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردوں کی عملداری ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 25 اور 26 اگست کی رات بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے، مگر وہاں بیانیہ بنائے جاتے ہیں احساس محرومی اور جبر کا، لیکن بلوچستان کو 520 ارب روپے وفاق دے رہا ہے۔ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے رائلٹی کے لیتی ہے اور معدنیات کے پروجیکٹس میں 80% بلوچستان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو حقائق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو ان کے بیانیے میں جھول نظر آئے گا جو غلط بیانیاں بناتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاک فوج نہ کسی جماعت کی مخالف ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ اگر فوج میں کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ثبوت کی روشنی میں ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جنرل فیض حمید سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا
کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست وزارت دفاع کے ذریعے موصول ہوئی. 12 اگست کو فوج نے آگاہ کیا کہ ریٹائرڈ آفیسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات سامنے آئے، جس کے بعد کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ہمارا احتساب کا عمل انتہائی شفاف ہے، وہ الزامات پر نہیں ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے. فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا، کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. انہوں نے کہا کہ سب کو وکیل کرنے اور گواہ جرا سمیت تمام حقوق حاصل ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے، جبکہ فوج اور اس کے اداروں نے 360 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 8 ماہ میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف 32,173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ گزشتہ 1 ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جب سے افغانستان میں حکومت آئی ہے، فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کی سہولت کاری بڑھ چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 8 ماہ میں 193 بہادر افسران اور